اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چلتے ہیں فضل نماز کے درس کی طرف۔ اس کے پہلے ہم کچھ بیان سن چکے ہیں فضل نماز کے تعلق سے، اب انشاءاللہ آگے کی حدیثیں سنتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، حق تعالی شانو 5 طرح سے اس کا اکرام و اعزاز کرتے ہیں۔ پہلا ایک یہ ہے کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، جو سب کی پریشانی ہے کہ روزی کیسے کمائیں، روزی کا کیا حال ہوگا، روزی کیا کریں گے، کہاں سے کمائیں گے اور کس حال میں کمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ساری پریشانی کو ہٹا دیتا ہے۔ کب؟ کہ جب کہ نماز کا اہتمام آدمی کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، جو برحق ہے کہ قبر میں جانا برحق ہے، ہر انسان کو قبر میں جانا ہی ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ قبر میں ہر انسان جائے گا، مطلب کہ ہر انسان کو مرنا ہی ہے، کوئی قائم نہیں رہنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ جو قبر میں عذاب ہوتا ہے اس کو ہٹا دیں گے۔ تیسرا یہ کہ قیامت میں اس کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جن کا حال سورہ الحاقہ میں مفصل مذکور ہے کہ جن لوگوں کے نام اعمال داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ نہایت خوش و خرم ہر شخص کو دکھاتے پھریں گے۔ چوتھے یہ کہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ پانچویں یہ کہ حساب سے محفوظ رہیں گے، اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے، 5 دنیا میں اور 3 موت کے وقت اور 3 ہر قبر میں اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے وقت۔ دنیا کے 5 تو یہ ہے، اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، چاہے کتنا بھی کما لو، کتنے بھی مال ہو، مگر برکت نہیں رہتی۔ دوسری یہ کہ صلحاء کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ صلحاء یعنی نیک لوگوں کا جو نور ہوتا ہے، چہرے پر اللہ نور دیتے ہیں، نور ٹپکتا ہے، وہ اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ تیسرے یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، کہ جو بھی نیک کام کرتا ہے اس کو اجر نہیں ملتا اس کا۔ چوتھے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پانچویں یہ کہ نیک بندوں کی دعا میں اس کا استحقاق نہیں رہتا، یعنی کوئی حق ہی نہیں رہتا۔ اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہیں۔ اول تو ذلت سے مرتا ہے، کہ جب مرتے کا وقت آتا ہے تو بہت ہی ذلت کی زندگی ہو جاتی ہے اس کی۔ دوسرا بھوکا مرتا ہے۔ تیسرا پیاس کی شدت سے موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ قبر میں 3 طرح کے عذاب یہ ہیں۔ اول تو قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ دوسرا قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے۔ تیسرا قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے، یعنی اللہ ایسی شکل کا ایک سانپ چھوڑ دیں گے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہے، ناخن لوہے کے اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چکر جل کر ان کے ختم تک پہنچا جائے۔ ایک ناخن پہ چلتا جائے گا، پورا دن ختم ہو جائے گا تو اس کے ناخن پہ ختم ہونے پر اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے، تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب کے نکلنے تک مارے جاؤں، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک، اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں۔ جب یہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے۔ اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ اور قبر سے نکلنے کے بعد 3 عذاب یہ ہیں۔
پہلا، ایک حساب سختی سے کیا جائے گا۔ دوسرا، حق تعالیٰ شانو کا اس پر غصہ ہوگا، اللہ رب العزت اس پر بہت ہی غصہ ہوں گے۔ تیسرے، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، اور کل میزان 14 ہی ممکن ہے کہ 15 بار رہے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ پہلی سطر، وہ اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے۔ دوسری سطر، جو اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور تیسری، جیسا کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں۔ یہ حدیث پوری اگرچہ عام کتب حدیث میں نہیں ملی، لیکن اس میں جتنی قسم کے ثواب اور عذاب ذکر کیے گئے ہیں ان کی اکثر کی تائید بہت سے روایت سے ہوتی ہے، جن میں سے بعض پہلے گزر چکے اور بعض آگے رہے ہیں۔ پہلی روایت، بے نمازی کا اسلام سے نکل جانا بھی مذکور ہیں، تو پھر جس قدر عذاب ہو تھوڑا ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ یہ جو کچھ مذکور اور آئندہ آ رہا ہے یہ سب اس فعل کی سزا ہے، اس کے مستحق سزا ہونے کے بعد، اور اس دفعہ کی فرد جمعے کے ساتھ ہی ارشاد خداوندی اِنَّ لَا یَغْفِرُ مَن یُشْرَکَ بِہ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کا دل چاہے معافی فرما دیں گے۔ احادیث میں آیا کہ قیامت کے 3 عدالتیں، ایک کفر اور اسلام کی، اس میں بالکل بخشش نہیں۔ دوسرے، حقوق العباد کی، اس میں حق والوں کا حق ضرور دلایا جائے گا، چاہے اس سے لیا جائے جس کے ذمہ ہے یا اس کو معاف فرمانے کی مرضی ہو تو اپنے پاس سے دیا جائے گا۔ تیسری عدالت اللہ تعالیٰ کے اپنے حقوق کی ہیں، اس میں بخشش کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس بنا پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اپنے افعال کی سزائیں تو یہی ہے کہ حادث میں وارد ہوئی، لیکن مراحم خوش روانہ اس سے بالاتر ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بعض قسم عذاب و ثواب حدیثوں میں آئے ہیں۔ بخاری شریف میں یہ ایک حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ صبح کی نماز کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ سے دریافت فرماتے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، اگر کوئی خواب دیکھتا تو بیان کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر ارشاد فرما دیتے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول دریافت فرمایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 2 شخص آئے اور مجھے ساتھ لے گئے۔ اس کے بعد بہت لمبا خواب ذکر فرمایا جس میں جنت، دوزخ اور اس کے متعلق مختلف قسم کے عذاب لوگوں کو ہوتے ہوئے دکھے۔ من جملہ ان میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے اور اس زور سے پتھر مارا جاتا ہے کہ وہ پتھر لڑکتا ہوا دور جا پڑتا ہے، اتنے اس کو اٹھایا جاتا ہے وہ صرف ویسا ہی ہو جاتا ہے، تو دوبارہ اس کو زور سے مارا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دونوں ساتھیوں سے دریافت فرمایا کہ یہ کون سا شخص ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ شخص نے قرآن شریف پڑھا تھا اور اس کو چھوڑ دیا تھا اور فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا تھا۔ اس قسم کا اور ایک حصہ ہے، اس قسم کا اور ایک قصہ آگے بیان فرمایا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک جماعت کے ساتھ برتاؤ دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو لوگ نماز کے اوقات معلوم کرنے کا اہتمام رکھتے ہیں ان میں ایسی برکت ہوتی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حدیثیں ہم نے سنی ہیں جس میں ہم کو لوگوں کو عذاب کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اچھے اعمال جس سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں اور دوسروں تک پہنچائیں
تاکہ ثواب دارین تو حاصل ہیں ہی، مگر جو فریضہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ڈالا ہے کہ دین کی بات کو پھیلاؤ اور لوگوں تک پہنچاؤ، تاکہ جو بھی اس دین پر چلے گا، عمل کرے گا، اس کے ذریعے وہ خود بھی دوزخ سے بچے گا اور اللہ رب العزت ہم کو بھی اس کا اجر دے گا۔ آمین یا رب العالمین۔